اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی میزبان نیلوفر جمیل آپ سے مخاطب ہیں. الحمدللہ آج حی علی الصلاح کا سیشن 18 ہے جس میں ہم سب شریک ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آج بھی بہت سی چیزیں سیکھیں گے اپنی استاد سے، استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ سے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے ہماری نماز مسنون طریقے سے، بہتر طریقے سے ہم پڑھ پائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جن ٹاپکس کو ہم پڑھیں گے، سنیں گے، ان کی تفصیلات اور سیکھیں گے وہ ہیں، ان کو نوٹ کیجئے. دیکھیے، دوسری رکعت کا تشہد، تشہد کے مختلف صیغے، رفع سبابہ، درود کی اہمیت اور مسنون الفاظ، درود کے بعد دعائیں مانگنا، آخری تشہد، تشہد میں دعا کی اہمیت. تو ہم سننا شروع کرتے ہیں استاذہ کی بات انشاءاللہ. اوور ٹو یو شفق. نمبر 9، دوسری رکعت کا تشہد، تشہد اولا. اس تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت سے فارغ ہونے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھتے تھے، اور جب نماز 2 رکعتوں پر مشتمل ہوتی جیسے صبح کی نماز تو اپنے پاؤں کو بچھا کر بیٹھ جاتے. جس طرح آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے، اسی طرح آپ 3 رکعتوں یا 4 رکعتوں والی نماز کے پہلے تشہد میں بیٹھتے تھے. کیسے؟ جیسے 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے یا 2 سجدوں کے آخر میں بیٹھتے تھے. لیکن 4 رکعتوں کے بعد جو تشہد ہوتا ہے اس میں دوسری طرح بیٹھتے ہیں. بایاں پاؤں بچھانا اور دایاں پاؤں کھڑا رکھنا. اور جب 2 رکعتوں میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، یعنی اتحیات میں. صحیح بخاری کی روایت ہے،
عبداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ نماز میں 4 زانوں بیٹھتے تھے، یعنی جو بوڑھے ہو گئے ہوں گے اور مشکل ہوگی کوئی عذر کی وجہ سے تو پلتھی مار کے بیٹھتے تھے۔ میں چونکہ نو عمر تھا اس لیے میں نے بھی ایسا کیا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے منع کر دیا اور فرمایا کہ نماز میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا دایاں پاؤں کھڑا کرو اور بایاں پاؤں پھیلا دو۔ میں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں 4 زانوں بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو جتنے بھی ایجڈ لوگ ہیں جو اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اوپر والے جسم کا بوجھ نیچے والے پاؤں کھڑے ہونے میں بھی نہیں اٹھا پاتے، چلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، اور نماز میں ان کے اوپر بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، بیٹھ نہیں پاتا انسان۔ تو اس صورت میں انسان کو پھر یعنی اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے کے لیے 4 زانوں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو عذر مجبوری میں ایسا بیٹھنا اس کی اجازت ہے، لیکن عام حالات میں نہیں۔ عام حالات میں اسی طرح بیٹھیں گے جس طرح پہلے سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں یا دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کے اٹھتے ہیں۔ بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھنا، اور جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھتے اور دائیں کو کھڑا کر لیتے۔ بائیں پاؤں کے تلوے پر، یعنی جب آپ پاؤں موڑیں گے تو کیا ہوگا، تلوا اوپر آ جائے گا اور اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں گے۔ دایاں ہاتھ دائیں ران پر، بایاں ہاتھ بائیں ران پر، ٹھیک ہے؟ کہاں؟ یعنی گھٹنوں کو نہیں پکڑنا بلکہ آپ نے ذرا سا اس سے اوپر رہنا ہے، ران پہ رکھنا ہے ہاتھ۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھ لیتے، شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی نگاہیں اپنے اس اشارے سے آگے نہیں جانے دیتے تھے، یعنی ہاتھ پر ہی نگاہ رہتی، سجدے کی جگہ اب نہیں دیکھنا، اب کہاں دیکھنا، اور نیچے، یا پھر ہاتھ گھٹنے پر رکھنا۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھ لیتے، یعنی ذرا آگے یا ذرا پیچھے، دونوں طرح اجازت ہے۔ دائیں کوہنی کو دائیں ران سے بلند رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا اور دائیں ہاتھ کی کوہنی کو دائیں ران سے علیحدہ اور اونچا رکھا، ذرا سا یوں، ٹھیک ہے، اٹھا کے ذرا سا، پکڑانے کی ضرورت نہیں، ذرا سا بس ایسے اوپر اٹھا لی۔ اطمینان کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے دوران میں بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو اور اپنی بائیں ران بچھا لو، پھر تشہد پڑھو۔ اس تشہد کے نہ پڑھنے پر سجدہ سہو کرنا، یعنی اگر بیچ والا کوئی تشہد بھول جائے تو اس پر سجدہ سہو ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی 2 رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھنا بھول جاتے اور کھڑے ہو جاتے تو پھر دوبارہ نیچے جا کے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لیتے، تو اس کے لیے سجدہ سہو کرتے۔ عبداللہ بن بحینہ جو قبیلہ ازد شنوعہ سے ہیں اور بنو عبد مناف کے حلیف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں ظہر کی نماز پڑھائی اور پہلی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے، یعنی تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ اپنی نماز پوری کر چکے تو لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا، سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، یہ آپ کا سجدہ سہو تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سمجھ آئی؟ یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کیے اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ ممنوع طریقے، یعنی تشہد میں کس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، دونوں رانیں کھڑی کر کے سرین پر بیٹھنا، یعنی پیٹھ پہ بیٹھنا، اور شیطان کی طرح دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے پچھلے حصے پر بیٹھنے سے منع فرماتے۔ بعض لوگ اپنے بازو اپنے گھٹنوں کے اوپر باندھ کے، تو پھر یعنی یہ بہت ریلیکسنگ پوزیشن ہے نا، تو ایسے نہیں نماز پڑھنی، ٹھیک ہے؟ اور خطبہ بھی ایسے نہیں سننا۔ کچھ لوگ جمعے کو اس طرح بیٹھ کے خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، اس کو شیطان کی طرح بیٹھنا کہا گیا ہے۔ نہ نماز میں ایسے بیٹھنا ہے اور نہ ہی خطبے میں۔ بائیں ہاتھ سے ٹیک لگا کے بیٹھنے کی ممانعت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع ہے، آپ نے فرمایا
کوئی آدمی نماز میں اس طرح بیٹھے کہ وہ بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے ہو. ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز میں بیٹھے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھا. بھاری ہوگا یا کچھ, یعنی زمین پہ رکھے ہوئے تھا. ہارون بن زید نے کہا کہ وہ اپنی بائیں جانب پر گرا ہوا تھا, یعنی پورا بوجھ اس نے بائیں طرف ڈالا ہوتا, یوں کر کے ہاتھ کے سہارے سے بیٹھا ہوا تھا. پھر دونوں راوی ان الفاظ میں متفق ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا ایسے مت بیٹھو, اس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جنہیں عذاب دیا جائے گا, یعنی نماز میں اس طرح مت بیٹھو. اور ویسے بھی عام حالات میں بھی اکڑ کے اس طرح پیچھے کو ہاتھ کر کے یوں کر کے بیٹھنا جو ہے یہ پسندیدہ پوزیشن نہیں ہے. پسندیدہ کیا ہے, جیسے نماز میں ہم بیٹھتے ہیں, یا پھر 4 زانوں بیٹھ جائیں, 2 زانوں بیٹھ جائیں. خطبے کے دوران بھی اس طرح کر کے نہ بیٹھے. بیمار ہے کوئی شخص, کوئی تکلیف ہے, وہ اور بات ہے. اس میں تو وہ میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا, الضرورات تبیح المحظورات. تشہد کی دعائیں, التحیات للہ, التحیات کی اہمیت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی اہمیت. قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں, اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پر صلاۃ و سلام بھیجو. خوب سلام بھیجنا, اور اس کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے کو سلامتی ملنا. عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور اپنے صدقے کی کسی زمین کی طرف رخ کیا, پھر اس میں داخل ہو گئے. وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی روح قبض کر لی ہے. یعنی مجھے یوں لگا جیسے آپ فوت ہو گئے ہو, اب اس لیے نہیں اٹھ رہے. میں دیکھنے کے لیے آپ کے قریب ہوا اور بیٹھ گیا, تو آپ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا عبد الرحمن ہوں. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے اس میں آپ کی روح قبض کر لی ہے. اس پر آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ بے شک اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا. جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا, اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا. سبحان اللہ. اس پر میں نے اللہ عز و جل کے لیے سجدہ شکر ادا کیا ہے, اور اتنا لمبا سجدہ. فرشتوں کا آپ تک کہنے والے کی طرف سے سلام پہنچانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, تو سلم میں سلام بھیجنا ہے. تشہد کے کلمات کی اہمیت. ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گفتگو کے ابتدائی اور اس کے آخری جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول, اللہ عز و جل نے آپ کو جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ہمیں بھی کچھ سکھا دیں. بس آپ نے ہمیں تشہد سکھایا, یعنی جامع کلمات میں سے تشہد بھی ہے. نماز کے سلام اور آداب. عبداللہ بن ابی المکی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عبداللہ بن عمر کے پہلو میں نماز پڑھی رضی اللہ عنہما. نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے میری ران پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کیا میں تمہیں تحیت الصلاۃ نہ سکھا دوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے. یہ کہہ کر انہوں نے میرے سامنے تشہد کے وہ کلمات پڑھے جو ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہیں. وفی روایت سب وہ کلمات وہی تحیت الصلاۃ, اور ایک اور روایت میں ہے یہ 7 جملے ہیں, یہ نماز کے سلام و آداب ہیں, یہ تحیت الصلاۃ ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا ہیں؟ 7 کلمات. التحیات, الصلوات, الطیبات, السلام علیک ایھا النبی, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, شہادت توحید, شہادت رسالت. 7 چیزیں ہیں تشہد کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی طرح تشہد سکھایا کرتے تھے لوگوں کو, جیسے کوئی سورت سکھائی جاتی ہے. ابن مسعود سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا. اس وقت میرا ہاتھ آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھا. کہاں تھا؟ آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان. آپ نے یوں میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور سکھا رہے ہیں.
یہ ہے ایٹیٹیوڈ، یہ ہے محبت، یہ ہے کیئر. یہ تشہد آپ نے اس انداز سے سکھایا جس طرح آپ مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، اور یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بقا اور بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور تمام عبادات اور تمام پاکیزہ کلمات بھی اے نبی آپ پر سلام ہو، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کو تشہد سکھانا. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن میں سے کوئی سورت سکھاتے تھے. صحابہ کرام بھی قرآن کی طرح ایک دوسرے کو تشہد سکھاتے. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے کہ صحابہ ایک دوسرے کو تشہد اس طرح سکھاتے تھے جیسے وہ کسی کو قرآن کی سورت سکھاتے تھے، یعنی اتنی محنت اس پہ کرتے تھے کہ بالکل ٹھیک پڑھا جائے. تشہد کے ذریعے نیک بندوں کو سلام پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اگر آپ نیک ہیں تو آپ کو ہر نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے، سب کی دعائیں ملتی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم کہتے تھے سلام ہو جبریل اور میکائیل پر، سلام ہو فلاں اور فلاں پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بے شک اللہ تو خود السلام ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. صالحین کون ہوتے ہیں؟ جن کو سلام پہنچتا ہے. اتفاق کی بات ہے، آج میں صبح سورۃ آل عمران پڑھ رہی تھی تو اس میں الصالحین کے کرنے کا ایک کام آیا تھا. اگر آپ قرآن مجید میں صالحین کا لفظ دیکھیں جگہ جگہ تو آپ حیران ہوگے کہ اچھا یہ ہوتے ہیں صالحین. آل عمران کی 114 آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. واولئک من الصالحین، یہ صالحین میں سے ہیں. تو یہ کام کرتے ہیں، کوشش کرتے رہیے اور زیادہ کیجیے. کچھ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو کافی نہیں، آپ ہمیں اور کیا سکھانا چاہتی ہیں؟ اور کیا کریں ہم؟ اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ عورتیں بھی تعلیم دیں اور سیکھیں اور سکھائیں، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایمان کے ساتھ نماز، روزے، صدقہ خیرات کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مردوں کے ساتھ عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے. سورۃ التوبہ پڑھ کے دیکھ لیجیے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تو امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نیکی کی تعلیم دینا، اور خود بھاگ بھاگ کے بچے کام کرنا. یہ سارے ہونا فی الخیرات، خیر کے کاموں میں یہ میں کروں گی، میں آگے بڑھ جاؤں. اور سستی نہ کرنا. یہ سارے کیا ہے؟ سرعت کس کو کہتے ہیں؟ تیزی کو. اور ایک ہوتی ہے سستی، کیونکہ آپ دیکھیے سستی بہت نقصان دہ چیز ہے. انسان ذرا سا کسی معاملے میں ڈھیلا پڑتا ہے نا تو پھر آپ سمجھیے کہ واپسی کا دور شروع ہو جاتا ہے، نیچے سے نیچے چلتا چلا جاتا ہے. کل میری کسی سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ وہ فلاں کلاس میں نہیں آ رہی، کہنے لگے کہ وہ کوئی گاڑی کا ارینجمنٹ نہیں ہے. تو میں نے کہا گھر سنتی؟ کہتے نہیں، کبھی کبھی. میں نے کہا گھر سننے میں کیا مشکل ہے؟ کتنا اہم ٹاپک ہے. اور ہم گھر ہوتے ہوئے کبھی کچن میں کھڑے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کو فون کر لیا، کبھی کچھ. اگر ہم 4 سال یا زیادہ ہر ہفتے دور سے آ کر پڑھ سکتے ہیں تو کیا 9 ہفتے گھر میں سن نہیں سکتے؟ سن سکتے ہیں. ہوتا پتہ ہے کیا، ایک دفعہ کچھ چھوٹ جاتا ہے نا اور انسان کام چھوڑ دیتا ہے نا، پھر نفس عادی ہو جاتا ہے، پھر آرام طلب ہو جاتا ہے.
پھر دوسری چیزوں میں لگ جاتا ہے، غیر ضروری چیزوں. علم سیکھنا، یہ جو نماز کے بارے میں سیکھنا، یہ فرائض میں سے ہے. یہ سیکھیں گے تو نماز صحیح ادا ہوگی نا. اور ایک اپرچونٹی ہوتے ہوئے پھر نہ سیکھنا اور اس سے کمتر درجے کے کام کرتے رہنا، تو ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا سوچا؟ ہم کون سے درجے میں جانا چاہتے ہیں؟ اول تو یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے جنت میں لے جائے، تو اس کے لیے بھی تو کوئی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی نا. تو صالحین ہی حسن اولئک رفیقا. تو عمل الصالحات جو قرآن میں بار بار آتا ہے نا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی آتا ہے. یہ تو تھا التحیات. اب 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا، ہر دوسری رکعت میں التحیات پڑھنا. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد التحیات یعنی تشہد پڑھتے تھے، 2 رکعت کے بعد، اور التحیات ہی سے ابتدا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب وہ قعدہ میں ہو تو تمہارا پہلا بول یہ ہو، یعنی جب بیٹھے ہیں آپ 2 رکعتوں کے بعد تو اور کچھ نہیں پڑھنا، نہ بسم اللہ نعوذ باللہ، کچھ نہیں. التحیات، اس کے مختلف صیغے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیے تشہد کو سری طور پہ پڑھنا ہے. سری کا کیا مطلب ہے؟ جو کی تلاوت نہیں کرنی، اونچا نہیں پڑھنا اس کو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ تشہد کو خاموشی سے پڑھا جائے. تشہد کے مختلف صیغے. اب آپ حیران ہوگے کہ اچھا یہ بھی ہوتے ہیں، کہ پورے دلائل کے ساتھ یہاں موجود ہیں کہ صرف ایک ہی التحیات نہیں جو ہم نے سیکھا، ہم نے تو اس لیے وہ سیکھ لیا کہ شکر ہے وہ یاد ہو گیا. آپ دیکھیں کہ اتنے خوبصورت خوبصورت لفظ بھی ہیں. اصل میں تو یہ نماز کے اللہ سے محبت کا اظہار ہے. کیسا اظہار کرتے ہیں ہم؟ جب محبت آتی ہے تو خود بخود الفاظ بھی اور آنے لگتے ہیں. تشہد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الفاظ حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ اور مختلف ہیں، اور مسلمان کے لیے زیادہ کامل بات یہ ہے کہ وہ تمام الفاظ کو ہی بجا لائے، یعنی کبھی کوئی پڑھ لے، کبھی کوئی، کبھی کوئی. پہلی مرتبہ یہ الفاظ کہے اور دوسری دفعہ دوسرے الفاظ، اور اسی طرح کرے حتیٰ کہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے. صرف بعض کو کافی نہ سمجھ لے. ہماری مشکل یہ کہ ہم نے کچھ کو کافی سمجھ لیا اور اس میں اتنے ریجڈ بھی ہو گئے کہ اگر ذرا سا ادھر سے ادھر کوئی ہوا تو بس اس کی تو نماز گئی. پھر اگر یہ چیز اس پر مشکل ہو تو جن کی اس کو طاقت ہے انہیں پر اکتفا کر لے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں. اور یہ جو کچھ الفاظ ہیں تشہد کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ مدرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بقا اور بادشاہت اللہ کے لیے ہے، التحیات کا معنی، اور تمام عبادات والصلوات والطیبات، اور تمام پاکیزہ کلمات یہ بھی اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مالک وہ ہے تو عبادت بھی اسی کے لیے اور ذکر بھی اسی کا. اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تشہد کا مشہور صیغہ یہی ہے جو ابن مسعود کی روایت میں ہے. ٹھیک ہے، اب التحیات کا معنی کیا ہے؟ التحیہ جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے. باب تفعیل سے تفعلۃ مصدر ہے اور حیات سے مشتق ہے. حیات زندگی کو کہتے ہیں. اس کا معنی ہے زندہ کرنا اور باقی رکھنا. اور کہا گیا کہ التحیہ اس سے مراد بادشاہی ہے، اور بادشاہی کو التحیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بادشاہی مخصوص تحیہ کا سبب ہوتی ہے، یعنی خاص طرح کا لائف اسٹائل ہوتا ہے. تو بہرحال اسی لیے التحیات کا معنی کیا کہتے ہیں؟ ساری بقا اور بادشاہت اللہ کے لیے. والصلوات سے مراد 5 نمازیں لی گئی ہیں، عبادتیں. یا اس مفہوم سے زیادہ عام اور وسیع مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ فرائض اور نوافل ہیں جو شریعت میں پائے جاتے ہیں، یعنی ہر طرح کی نمازیں. ٹھیک ہے، ایک قول یہی ہے کہ اس سے مراد تمام قسم کی عبادات ہیں. ایک قول ہے کہ اس سے مراد دعائیں ہیں، صلاۃ دعا کے لیے بھی آتا ہے. ایک قول ہے کہ اس سے مراد رحمت ہے. طیبات، طیبات کا لفظ طیب سے ہے. طیب کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ. ٹھیک ہے، طیبات سے مراد ایسا کلام جو پاکیزہ ہو اور جس کے ساتھ اللہ کی ثنا کرنا اچھا خیال کیا جائے.
نہ کہ ایسا کلام جو اس کی صفات کے شایان شان نہ ہو، جیسے کہ وہ کلمات جن کا تحفہ بادشاہوں کو دیا جاتا ہے، یعنی ایسا پاکیزہ کلام کہ جس کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنا اچھی لگے، وہ طیبات ہیں، پاکیزہ کلام۔ مثلاً یہ کہنا آپ کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہے، اللہ کے لائق نہیں ہے۔ کسی انسان کو تو کہہ سکتے ہیں اللہ تو ہمیشہ کے لیے۔ ایک قول یہ ہے کہ طیبات سے مراد اللہ کا ذکر ہے، ایک قول یہ کہ اس سے مراد صالح اقوال ہیں جیسے دعا اور ثنا کے، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد اعمال صالحہ ہیں، یعنی صلوات میں نمازیں ہیں، عبادات ہیں، اور طیبات میں سارے نیک اعمال۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، قولی، فعلی اور مالی عبادات۔ ایک قول یہ کہ التحیات سے مراد قولی عبادات، صلوات سے مراد فعلی عبادات، اور طیبات سے مراد مالی صدقات ہیں، یہ بھی معنی کیا گیا ہے۔ تو اس میں وسعت ہے معنی میں، بہت جامع الفاظ ہیں۔ تو اگر آپ صرف یہ بھی یاد رکھ لینا کہ التحیات بقا اور بادشاہت اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور صلوات، صلات سے نمازیں، ساری نمازیں عبادات اس کے لیے، اور طیبات سے مراد ذکر اذکار اور صدقات وغیرہ، یہ پاکیزہ مال جو اللہ کے راستے میں دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہیں مختلف صیغے، اس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علی النبی بھی کہا جاتا ہے۔ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں نا السلام علیک ایھا النبی، اور یوں بھی پڑھا جاتا ہے السلام علی النبی۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد کے کلمات اس طرح سکھائے جیسے مجھے قرآن کی سورت سکھاتے تھے، اس حال میں کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں تھا، اور وہ اس طرح السلام علیک ایھا النبی کے الفاظ کے ساتھ تھا، جن کا ترجمہ یہ ہے جب تک آپ ہمارے درمیان زندہ رہے ہم یہی کلمات کہتے رہے، جب آپ وفات پا گئے تو ہم السلام علی النبی کہنے لگے۔ معنی ایک ہی ہے لیکن صیغے کا فرق ہو گیا۔ اسی طرح تھوڑے الفاظ آگے پیچھے بھی ہو گئے، جیسے التحیات للہ الصلوات، والصلوات کی وجہ الصلاۃ الطیبات۔ اچھا آپ پڑھیے ذرا اس کو۔ ٹھیک ہے، ابن عمر نے یہ کلمات بتائے ہیں، التحیات للہ الصلوات الطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے برکاتہ کا اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن عمر کا یہ کہنا وبرکاتہ اور وحدہ لا شریک لہ کا میری طرف سے اضافہ ہے، تو یہ دونوں الفاظ دوسری روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت ہیں، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ ابن عمر کے یہ الفاظ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے آئے ہیں۔ یہ پڑھیے نمبر 5۔ اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہو گیا نا، کیا؟ المبارکات۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس اہتمام سے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کی کوئی سورت، بس آپ فرماتے تھے ابن عباس کی روایت میں التحیات المبارکات الصلوات الطیبات، 4 لفظ ہو گئے اس میں، ٹھیک ہے۔ مبارکات کا معنی کیا ہے؟ برکت کی جمع ہے جس کا معنی خیر کثیر۔ نمبر 6 صلوات الطیبات للہ سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ اس میں سلام علیک ایھا النبی ہے، السلام کے بجائے سلام علیک اور سلام علینا، اور یہ ابن عباس کی روایت ہے
کہ آپ ہمیں تشہد سکھاتے اور اس طرح سکھاتے جیسے قرآن سکھاتے ہیں اور اس سیکھے کے ساتھ سکھاتے. نمبر 7 السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو الزاکیات کے الفاظ آگے ہیں. المبارکات الزاکیات. عبد الرحمن بن عبد القارئ سے مروی ہے کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا اس حال میں کہ آپ ممبر پر لوگوں کو تشہد سکھا رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے تم سب کہا کرو التحیات للہ الزاکیات للہ الطیبات الصلاۃ للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الزاکیات سے مراد نیک اعمال یعنی ہمارے اعمال صالحہ سب اللہ کے لیے ہیں. نمبر 8 السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم. تو یہاں پر آخر میں السلام علیکم کے الفاظ ہیں اور اس کی دلیل السنن الکبریٰ کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ تشہد میں بیٹھتی تھی تو یہ الفاظ کہتی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے آخر میں السلام علیکم کہتی. تشہد میں رفع سبابہ کرنا. سبابہ کہتے ہیں اس انگلی کو, یہ جو شہادت کی انگلی جس کو کہتے ہیں. سبابہ کا لفظ ہے نا یہ سب سے ہے. سب شتم کس کو کہتے ہیں؟ گالی. تو جب کسی کو ڈانٹنا ہو یا کچھ تو عموماً لوگ انگلی اٹھا کے اشارے کرتے ہیں, تو اسی لیے ہر وقت پوائنٹ آؤٹ کرنے کو بیڈ مینر سمجھا جاتا ہے. اس طرح کر کے اشارے نہیں کرنے چاہیے. تو تشہد میں یہ انگلی اٹھائی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تشہد میں انگلی سے اشارہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. دونوں تشہد کون سے؟ 2 رکعت کے بعد بھی اور 4 کے بعد بھی. علی بن عبد الرحمن سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک طرف نماز پڑھی. میں کنکریوں کو الٹ پلٹ کرنے لگا تو مجھے ابن عمر کہنے لگے کنکریوں کو الٹ پلٹ نہ کرو کیونکہ کنکریوں کو الٹ پلٹ کرنا شیطان کی طرف سے ہے, بلکہ اس طرح کرو جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے. میں نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کرتے دیکھا ہے؟ فرمایا ایسے. پھر ابن عمر نے اپنا دایاں پاؤں کھڑا کیا, بائیں کو بچھایا, اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھا اور اپنے بایاں ہاتھ بائیں ران پہ رکھا اور آپ نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا. صحابہ ایک دوسرے کو یہ اشارہ سکھاتے. ابن ابی شیبہ نے اس کو حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے سے علم حاصل کرتے تھے, یعنی تشہد میں دعا کرتے ہوئے انگلی سے اشارہ کرنا تھا مقصود. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ کام کرتے تھے. اور اب آپ بھی صحابہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں, جو بڈی بنانے کا وہ سلسلہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ 1-on-1 بیس پر ڈسکس کرنا. تو صحابہ ایک دوسرے کو اس طرح بھی سکھاتے تھے. اشارہ ایک ہی انگلی سے کرنا. اشارہ ایک انگلی سے, پورا ہاتھ نہیں ہلانا بلکہ ایک انگلی سے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اپنی 2 انگلیوں سے دعا کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا ایک سے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے دعا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک سے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آدمی تشہد میں دعا مانگتے ہوئے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے وقت صرف ایک انگلی سے اشارہ کرے. اب اس کے طریقے کیا ہیں جی, کیسے اشارہ کرے؟ نمبر 1, انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے ہلکا بنانا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا. انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے ہلکا بنانا, یہ ہلکا بن گیا نا, دائرہ بن گیا. ٹھیک ہے. اب ہاتھ رکھیے اپنے گھٹنے پہ, تو آپ نے انگوٹھے اور درمیانی انگلی کی مڈل فنگر سے ہلکا بنایا اور انگلی سے اشارہ کرنا. دوسرا طریقہ
तमाम उंगलियां बंद करके अंगूठे को दरमियानी उंगली पर रखना, और दाएं हथेली की तमाम उंगलियां बंद रखते थे और कभी आप अपने अंगूठे को दरमियानी उंगली पर रखते थे। आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर कहते हैं, अपने वालिद से रिवायत करते हुए, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठकर दुआ करते तो अपना दायां हाथ अपनी दाईं रान पर और बायां हाथ अपनी बाईं रान पर रखते और अपनी शहादत की उंगली से इशारा करते, अपना अंगूठा अपनी दरमियानी उंगली पर रखते, ये दरमियानी उंगली है और इस पर रखना अंगूठा, ये इस तरह ये उंगलियां बंद करके यूं रखिए नीचे, यानी सिर्फ एक उंगली निकालनी है बाहर, और ये अंगूठा जो है ये इसके ऊपर है, मिडिल फिंगर पे। कामिल नमाज का तरीका यही है, क्योंकि हाथ खुला नहीं छोड़ना, इसको तो आपने यानी या आप खोल के इस तरह कर लें या आप इसको बंद करके कर लें। 53 की गिरा बनाना। इब्ने उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद में बैठते तो अपना बायां हाथ बाएं घुटने पर रखते और दायां हाथ दाएं घुटने पर, और उंगलियों से 53 की गिरा बनाते और शहादत की उंगली से इशारा करते। 53 की गिरा अंगूठे को मोड़कर शहादत की उंगली की जड़ पर रखना और बाकी उंगलियां बंद करना, ये है ना शहादत की उंगली, यहाँ तक रखना। एक है इसके ऊपर रखना और ये दूसरा तरीका क्या, इस पर रखना और उंगलियां बंद रखना, ठीक है। तमाम उंगलियां बंद करके शहादत की उंगली से इशारा करना, और इसमें कोई नहीं कहा कि अंगूठा कहाँ रखे, पूरी उंगलियां बंद और सिर्फ शहादत की उंगली खुली। अली बिन अब्दुर्रहमान मुआवी से रिवायत है, उन्होंने कहा मुझे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि मैं नमाज के दौरान बेख्याली के आलम में नीचे पड़ी हुई कंकरियों से खेल रहा था। जब उन्होंने सलाम फेरा तो मुझे मना किया, कहा वैसे करो जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। मैंने पूछा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह किया करते थे? उन्होंने बताया जब आप नमाज में तशहुद की हालत में बैठते तो अपनी दाएं हथेली दाएं रान पर रखते और सब उंगलियों को बंद कर लेते और अंगूठे के साथ वाली उंगली से इशारा करते और अपनी बाईं हथेली को बाईं रान पर रखते। तशहुद में उंगली को हरकत देने का तरीका आपने डिफरेंट तरीके देखे होंगे, क्या क्या देखा हुआ है? जोर जोर से, या फिर कुछ तो मैंने देखा गोल भी घुमा रहे थे, और कुछ सिर्फ एक दफा उठाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बचपन से ही सीखा है, बस सिर्फ गवाही देनी है। उंगली को ऊपर नीचे ना ले जाना बल्कि थोड़ा थोड़ा हरकत देना, हल्का हल्का, बस बहुत ऊंचा नीचा नहीं ले जाना, उधर ही हल्का 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 करना। शेख अलबानी कहते हैं बाज लोग तशहुद में इतनी ज्यादा उंगली हिलाते हैं कि उंगली हिलाने में ज्यादती कर देते हैं, इस तरह कि वो कभी उंगली को नीचे ले जाते हैं कभी ऊपर। मैं इस वक्त ये बात नहीं करूंगा वो कितनी तेजी से इसे हरकत देते हैं, मेरा मौजू सिर्फ यह है कि वो नीचे ले जाते हैं और फिर ऊपर उठाते हैं। इसकी कोई दलील नहीं, इसकी कोई दलील नहीं। दलील इस बात की है कि उंगली को किबला रुख करने के बाद उसे हिलाया जाए, ठीक है ना, सामने रखने के बाद फिर हिलाया जाए, यानी रखें अपने हाथ बेंच। अब इसको किधर होना चाहिए, किबला रुख, और फिर आपने उधर ही करके हल्का हल्का खिलाना है, नीचे नहीं करना, ना ऊपर करना है आसमान की तरफ ना जमीन की तरफ, बल्कि सामने ही रखना है, हल्का हल्का, अकड़ाना भी नहीं है, नेचुरल वे में हाथ रखा हुआ है, ना इसको अकड़ाया हुआ है, ना नीचे ऊपर, कुछ भी नहीं, बस सामने ही रखा हुआ है, ठीक है, सामने रखा हुआ, हल्का हल्का बस ऐसे हिला देना, दैट्स इट, बस सुकून से आराम से। और इस बात की खूब हिफाजत की जाए कि इसे ना नीचे लेके जाया जाए ना ऊपर उठाया जाए, क्योंकि एक भी हदीस ऐसी नहीं आती कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उंगली को ऊपर नीचे करके उठाते थे, बल्कि ये आता है कि आप उंगली को उठाते, इसके साथ इशारा करते और उसको हरकत देते। वाइल बिन हुजर का कहना है कि मैंने आपको उंगली को हरकत देते और इसके साथ दुआ मांगते देखा। हिलाने की नौयत में कोई भी एक हदीस मौजूद नहीं जो उंगली हिलाने की नौयत को महदूद या मुतय्यन करती हो। उंगली को नीचे ले जाने और ऊपर उठाने की कोई दलील मौजूद नहीं, लेकिन इसको हरकत देना साबित है। इब्नुल क़य्यिम ने अपनी किताब अज़्ज़ाद में यही बात कही है और शेख अलबानी ने भी यही कही। शेख बिन बाज ने दुआ के साथ उंगली हिलाने की कैद लगाई है कि दुआ करते हुए उंगली हिलाई जाए, यानी सारी दुआ के वक्त उंगली हिलाई जाए, ना कि सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा पर। दुआ करते हुए इशारा करने का तरीका, शेख इब्न उसैमीन ने
تشہد میں وارد ہونے والی دعا کے جملوں کو واضح کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب آپ دعا مانگیں تو اس بات کی طرف اشارہ کرتے انگلی کو ہلائیں جیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، تو اس کا مقام بلند و برتر ہے. ٹھیک ہے. اور السلام علیکم ایھا النبی میں یہ اشارہ ہے کہ یہاں السلام کے الفاظ خبر کے انداز میں ہیں لیکن دعا کے معنی میں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہم اشہد ان لا الہ پہ انگلی کھڑی کرتے ہیں یہ نہیں خالی اس پہ نہیں کھڑی کرنی، جب یوں ہی التحیات پڑھنا شروع کریں ہلکا ہلکا ہلائیں. اس پہ نہیں کرنی. اچھا دوسری بات، جب آپ پڑھی تھی تو آپ بتائی تھی کہ پروفیسر علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھتے تھے، رائٹ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 سنت جو ہے وہ 2 کر کے پڑھیں گے. 2 بھی پڑھی جاتی ہیں، 4 بھی پڑھی جاتی ہیں. جیسے 4 فرض پڑھے جاتے ہیں ایسے بھی، اور 2 کر کے بھی پڑھی جاتی ہیں. افضل 2 کر کے پڑھنا ہے. میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ جیسے اتحیات پڑھیں تو ویسے انگلی ہلانا شروع کر دیا اشہد اللہ، جی ہاں، ہاں جی، جیسے شروع کریں. جیسے شروع کریں. دوبارہ سے بتا دیجیے وہ انگلی کا جو دائرہ بنانا اور جو دیکھیے آسان جو ہے نا وہ ہے ساری انگلیاں بند کریں اور ایک انگلی کھڑی رکھیں، بس ایسا کر لیں. سہذا میرا یہ سوال تھا کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں رائٹ جماعت کے ساتھ، اور اگر ہمارا برابر والا یہ نہیں کر رہا ہے انگلی ہلانے کا، تو ہم اسے ڈیورنگ نماز وہ نہیں کر سکتے نا ڈسٹرب، نہ ہم اسے بتا سکتے؟ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں حج پہ پہلی بار میں نے یہی نوٹ کیا، کافی سال پہلے میں حج کرنے گئی تو میرے ساتھ کوئی عربی خاتون تھی، میں اتحاد پہ بیٹھی ہوں، سازا وہ کر کے کوہنی مجھے مارے اور پھر اچھا مجھے کچھ اتنی میں کنفیوز ہوئی نا کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں، رائٹ؟ تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں تو وہ انگلی ہلانی تھی. اچھا میں نے بھی ہلانی. پھر میں ظاہر ہے کہ جب دوبارہ دوسری رکعت کے بعد جب دوبارہ تیسری چوتھی میں بیٹھی تشہد میں تو میں نہیں رہی، پھر وہ مجھے کونی مار کے کر کے یعنی کہ یہ چیز مجھے سب سے پہلے انگلی کا نوٹس ہی میں نے وہاں پر کیا سعودی عرب میں کہ اچھا لوگ یہاں پر ہلاتے ہیں، ہم لوگ نہیں ہلاتے تھے نا. یہ تبلیغ کا ایک اور انداز. استاذہ ہمیں بچے تو اتنا ٹائم نہیں دیں گے کہ ہم اتنا کچھ انہیں سکھائیں، کچھ حکمت بتائیے، سمجھائیے کہ کیا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کچھ ایک دن نہیں سکھائے. ایک چیز پکی کروا لے، پھر اگلی پھر اگلی پھر اگلی، ہو جائے گا. پھر دیکھیں ان سے پوچھ سکتے ہیں، زیادہ نمبر لینے تھوڑے لینے. یہ جو ہم اشہد ان لا الہ پر اٹھاتے ہیں اور پھر بند کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ٹوٹلی غلط ہے، اس کا نماز پہ کیا اثر پڑتا؟ نماز کامل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ رکن نہیں ہے لیکن نماز کامل نہیں ہوگی. ہم نے انگلی اٹھانے کا اجر پڑھا تھا کوئی؟ جی، درجہ بلند ہوتا ہے. درود کی اہمیت. علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے نہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا. پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف و ثنا کرے. یہ کہاں کرتے ہیں؟ قیام میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے. اتحیات کی آخری دعائیں مراد ہے، وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اب آپ نے اللہ کی تعریف بھی کھڑے ہو کے کر لی، پھر سجدے بھی کر لیے، رکوع سب کچھ کر لیا، درود شریف بھی پڑھ لیا، سلام بھی بھیج دیا، ہاں سب کچھ کر لیا. اب دعا، تو اس دعا کو ہم بعض اوقات بڑا معمولی سمجھتے ہیں، بس ایسی چھوٹی سی مانگی چھوڑ دی، ختم، جلدی سے اتحیات ختم کیا. ایک دن ایک لیکچر سن رہی تھی تو اس میں شیخ نے بتایا کہ جب تک آپ سلام نہیں پھیر لیتے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کی ہاٹ لائن جو ہے ابھی تک ملی ہوئی ہے، جو بات کرنی ہے اس جگہ تشہد میں کریں انٹل مطلب جب تک آپ سلام نہیں پھیر لیتے، تو وہ ٹائم بہت ہی گولڈن ہوتا ہے. گولڈن ہے. آپ نے سب کچھ کر لیا، اب مانگنے کا وقت ہے، تو اس کو جلد بازی میں نہ گوا دے. ایک بار درود بھیجنے پہ 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. تشہد اولا میں اتحیات کے بعد درود پڑھنا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور اس کے علاوہ آخری تشہد میں اپنے اوپر درود پڑھتے تھے. یعنی جو درمیان کا تشہد ہے نا اس میں بھی درود پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لازمی نہیں ہے لیکن پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار رکھتے تھے. پھر جب اللہ عز و جل چاہتا رات میں آپ کو اٹھا دیتا
آپ اٹھ کر مسواک اور وضو فرماتے اور 9 رکعت اس طرح پڑھتے کہ ان میں سے کسی میں تشہد نہ بیٹھتے مگر 8ویں رکعت پر بیٹھتے، یعنی کنٹینیوسلی رکعتیں پڑھتے جاتے، اور اللہ کی حمد کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور ان کے درمیان دعائیں کرتے مگر سلام نہ پھیرتے، پھر 9ویں رکعت پڑھ کر بیٹھتے اور اللہ کی حمد و ثنا فرماتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور دعائیں کرتے، پھر اتنی آواز سے سلام کہتے کہ ہمیں سنائی دیتا، پھر بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تہجد پڑھنے کا۔ جیسے 9 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے نا، تو بیچ میں سلام علام نہیں پھیریں، کیا کریں؟ پڑھتے جائیں، بیٹھنا نہیں ہے، 8ویں میں جا کے بیٹھنا ہے اور پھر اس کے بعد 9ویں پہ سلام ہے، بیچ میں نہیں تشہد، 8ویں میں تشہد ہے، سلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور 9ویں میں پھر وہ وتر بھی ساتھ ہی ہو جائے گا نا۔ شیخ البانی کہتے ہیں اس میں صریح دلیل ہے کہ آپ نے پہلے تشہد میں بھی اپنی ذات پر درود پڑھا جیسے کہ دوسرے تشہد میں پڑھا۔ یہ نایاب اور قیمتی فائدہ ہے، آپ اسے حاصل کر لیں اور مضبوطی سے تھام لیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا یہ صرف تہجد کی نماز میں ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ کہ فرض اور نفل نماز کا فرق کیے بغیر جو کام ایک نماز میں جائز ہے وہ دوسری میں بھی جائز ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی سلام پھیرے بغیر سب پڑھ کے پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ درود کے مسنون کلمات۔ درود ابراہیمی۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا کیا میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بس ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ بے شک اللہ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود ہی سکھا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کی بات آ جاتی ہے نا اس میں۔ پھر مختصر درود ابراہیمی یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یہ چھوٹا درود ہے، ٹھیک ہے، جو یاد کر سکے۔ پھر اسی طرح ایک اور ہے چھوٹا، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک یہ بھی ہے آپ کی ازواج اور ذریہ، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت۔ یہ ابو حمید ساعدی سے روایت ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت۔ یہ درود کے مسنون کلمات ہیں، آپ سب مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹھیک ہے، شاباش۔
تشہد پہ ایک کامنٹ تھا کہ جب ہم نے پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو سبحان اللہ آئی واز تھنکنگ کہ ہم ایک ایک کو کہتے ہیں اس کو سلام کہہ دینا، اس کو ہمارا بھی سلام کہہ دینا. ایگزیکٹلی. تو جب ہم سلام نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنوں کو ہم سلام کہہ رہے ہوتے ہیں اور کتنوں کا سلام ہم لے رہے ہوتے ہیں. سلامتی کی دعائیں، بالکل یہ سلامتی کا دین ہے نا. اور اس سے پھر سلام کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں، اس سے بھی سلام کی اہمیت پتہ چل رہی ہے نا. یعنی آپ دیکھیے، کبھی آپ نے بات سوچی کہ میں تو اتفاق سے بیچ میں بات کر رہی تھی کہ محبت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے سلام کو عام کرنا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو بھی سلام بھیجتے ہیں، محبت کا اظہار ہے نا، تب آپ کو سلام بھیجتے ہیں. اور خصوصاً جب کوئی مدینہ وغیرہ جا رہا ہو تو لوگ بہت کہتے ہیں ہمارا بھی دے دینا بھائی، یہاں سے بھی بھیجو گے تو خود پہنچ جائے گا، فرشتے پہنچا دیں گے وہاں پر. تو کسی انسان کے ہاتھ کیوں بھیجتے ہو؟ فرشتے جا رہے ہیں نا، تو آپ بڑھتے جاؤ، پہنچتا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے ہماری لڑائی ہو اور نماز میں ہم کہیں یا اللہ سب کو سلام، اس کو نہیں، کو چلا گیا. کتنی خوبصورت ہے یہ نماز. جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے حالات، تعلقات سب صحیح ہو جائیں گے. السلام علیکم استاذہ. میں نے سنا تھا کہ جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو انگلی تھوڑی سے بینڈ کرنا چاہیے، یہ صحیح ہے کیا بات؟ دیکھیے نیچرل وے میں جب ہوگی نا، رکھیں گے تو ہلکی سی خود ہی ہو جائے گی. اکڑانی نہیں چاہیے، اوپر نہیں اٹھانی چاہیے ایسے. جی، اور ایک سوال یہ، میں نے واٹس ایپ پہ میسیج بہت پڑھا تھا کہ یہ التحیات جو ہے مکالمہ ہے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات میں، یہ صحیح ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہمارے ہاں تو باقاعدہ مجلس سجانی پڑتی ہے سلام بھیجنے کے لیے، اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ نماز میں تو ہم بیٹھ کے سلام کرتے ہیں اور میلاد میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے. اس کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. اگر 10 گھروں میں میلاد ہو رہا ہے تو 10 میں کیسے جائیں گے؟ یعنی ربیع الاول میں لوگ عام طور پہ میلاد کرتے ہیں تو ہزاروں میلاد ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہر میلاد والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر آ گئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے. نہیں، زندہ بھی سمجھیں اگر تو زندہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ زندگی کچھ اور زندگی ہے. دین جو ہے وہ عقل سے نہیں ہے، دین شریعت جو ہے وہ وحی سے ہے، وحی کو بنیاد بنائے. جی استاذہ، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ جیسے یہاں پہ بھی التحیات میں جب ہم سلام بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ بیٹھ کے ہے. اور ایک اور یہ تھا کہ یا رسول اللہ کہنا میں نے سنا تھا نہیں کہہ سکتے، ایھا نبی. اور یہ اس میں تھوڑا سا مجھے فرق بتا دیے، یا رسول اللہ کہنا اور ایھا نبی. دیکھیے صحابہ یا رسول اللہ کہتے تھے، لیکن اس وقت کہتے تھے جب وہ آپ کے سامنے ہوتے تھے. اب وہ سامنے نہیں ہے ہمارے، تو ہم یا رسول اللہ کہہ کے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کس کو کہہ رہے ہیں؟ سامنے ہے وہ، پھر وہ سمجھتا موجود ہے، موجود تو نہیں ہے نا. تو یہ تو نماز کا ایک حصہ ہے نا، جیسے سکھا دیا اس کو ویسے ہی ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. جی، خالی یا بھی نہیں ہے، یا ایھا ہے، ادب کے ساتھ ہے. درود پڑھنے کے بعد دعائیں مانگنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم پہل نہیں جانتے تھے کہ 2 رکعتوں میں کیا پڑھیں، مگر ہم تسبیح، تکبیر اور اپنے رب کی حمد پڑھتے رہتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی کی ابتدا اور انتہا، نیکی کے تمام امور کی تعلیم دی، یعنی ابتدا و انتہا یعنی ہر طرح کی چیزوں کی. آپ نے فرمایا جب تم ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھو تو یہ پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور تم میں سے ہر آدمی وہ دعا منتخب کرے جو اسے زیادہ اچھی لگے، پھر وہ اللہ عز و جل سے دعا کرے. شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ پہلے تشہد میں بھی دعا کرنا جائز ہے. یعنی 4 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے تشہد کے بعد اگر کوئی دعا کرنی ہے تو اس وقت بھی دعا کر سکتے ہیں. تیسری رکعت پڑھنا، تیسری رکعت کے لیے اٹھنا، یہ ہے نمبر 10. زمین پر ٹیک لگا کر اٹھنا، جیسے پہلی رکعت کے بعد اٹھتے ہوئے زمین پر ٹیک لگائی تھی، ایسے ہی دوسری رکعت اور تشہد کے بعد زمین پر ٹیک لگا کر اٹھنا چاہیے. ازرق بن قیس سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے ابن عمر کو دیکھا
کہ جب آپ 2 رکعتوں سے کھڑے ہونے لگتے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر ٹیک لگاتے. تو میں نے ان کے بیٹے اور ہم مجلس لوگوں سے کہا شاید یہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے. بوڑھا ہو جوان ہو سبھی کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. کیا کہ جب اٹھے تو زمین کا سہارا لے کر اٹھے. اور یہ سیف بھی ہے نا. اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا. جب آپ 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے. تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا. ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، یعنی رفع الیدین کرتے. یہ پہلی رکعت کے بعد نہیں تھا. یہ کب ہے؟ دوسری رکعت کے بعد، تیسری نہیں ہے. دوسری کے بعد جب اتحیات کے بعد کھڑے ہوئے ہیں اس وقت اللہ اکبر بھی کہی اور ساتھ ہاتھ بھی اٹھائے. کیسے ہاتھ اٹھانے؟ تکبیر تحریمہ کی طرح ہی ہاتھ اٹھانا. آپ جب 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، حتیٰ کہ دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، جیسا کہ شروع نماز کے وقت تکبیر کہتے تھے. جیسا کہ شروع نماز کے وقت تکبیر کہتے تھے، اسی طرح 2 رکعتوں کے بعد زمین سے اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے تکبیر تحریمہ کی طرح. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، اور جب رکوع کرتے تو اسی طرح کرتے، اور جب رکوع سے سجدے کے لیے سر اٹھاتے تو اسی طرح کرتے، یعنی رفع الیدین کرتے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تو اسی طرح کرتے. ٹھیک ہے. تو پہلا کب ہوا؟ نماز شروع کرتے وقت. دوسرا کب ہوا؟ رکوع میں جاتے وقت. تیسرا کب ہوا؟ رکوع سے اٹھتے وقت. اور چوتھا کب ہوا؟ 2 رکعتوں کے بعد جب کھڑے ہوں. شابش. تیسری رکعت کو بھی پہلی 2 رکعتوں کی طرح ادا کرنا. پھر جب 2 رکعتوں میں بیٹھ کر اٹھتے تو بھی اللہ اکبر کہتے. الغرض آپ ہر رکعت میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ اپنی نماز سے فارغ ہو جاتے. ٹھیک ہے. چوتھی رکعت. 4 رکعت نماز میں چوتھی رکعت سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھنا، یعنی تیسری رکعت کے بعد اٹھتے ہوئے ذرا سا بیٹھ کے اٹھنا، جیسے آپ نے کیا کب؟ پہلی رکعت کے بعد. شابش. ٹھیک ہے. پھر وہ تیسری رکعت کے لیے اٹھے. یہ تشہد اولا بھی اسی طرح نماز کا رکن ہے جس طرح اس کے بعد والا. اسی طرح اس وقت بھی جلسہ استراحت کرے جب وہ چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرے. تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت تو آپ اتحیات سے اٹھ رہے ہیں، تو چوتھی رکعت سے پہلے آپ جلسہ استراحت سے اٹھیں گے. اس میں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہوتا، لیکن وہ کھڑا ہونے سے پہلے اپنے بائیں پاؤں پر سیدھا ہو کر بیٹھ جائے. کہاں بیٹھنا ہے؟ بائیں پاؤں کے اوپر، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ کی طرف لوٹ جائے، یعنی ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر آ جائے. جب سکون سے بیٹھیں گے تو آ ہی جائے گا. مالک بن حویرث اللیثی کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. جب آپ اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک سیدھے ہو کر اچھی طرح بیٹھ نہ لیتے، یعنی سجدے سے اٹھ کر ذرا سا ٹک کے بیٹھ کے پھر آپ کھڑے ہوتے. زمین پر سہارا لیتے ہوئے اٹھنا. زمین پر سہارا لیتے ہوئے اٹھنا. پھر وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہو جیسا کہ اس نے دوسری رکعت میں اپنے لیے کیا تھا. صرف اللہ اکبر کہہ کر چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا، رفع یدین نہیں کرنا. یہ 5واں رفع یدین نہیں ہے، صرف 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، تیسری رکعت شروع کرنے سے پہلے، ورنہ نہیں. جب آپ چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے. یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی دیا جس نے اپنی نماز کو بگاڑ لیا تھا. ٹھیک ہے نا، جس نے اپنی نماز کو بگاڑ لیا تھا. ابو سلمہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تو جب بھی رکوع اور سجدے کے لیے جھکتے اور سجدے سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے. جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے، اللہ کی قسم یقیناً میں اپنی نماز میں تم سب سے بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں. وہ نماز بگاڑنے والا کون تھا؟
جو جلدی جلدی پڑھا تھا، اور 3 دفعہ آپ نے اس سے کہا کہ صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ وہ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ سورۃ الفاتحہ کی قرات کرنا، یہ کون سی رکعت ہے؟ چوتھی۔ پھر وہ ہر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، کیونکہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ عطا سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہر نماز میں قرات ہے، ہر نماز میں قرات ہے، تو جو قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہم نے تمہیں سنائی، اور جو انہوں نے آہستہ آواز سے ہم سے مخفی رکھی ہم نے وہ تم سے مخفی رکھی، اور جس نے ام الکتاب پڑھ لی تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اور جس نے اس سے زائد پڑھا تو وہ افضل ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ خالی سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھی کافی ہے، اور اگر کوئی شخص سورت کا اضافہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس میں چوائس ہے۔ تو اب آپ سنت زندہ کرنے کے لیے کبھی چاہیں تو ایکسٹرا پڑھ لیں کوئی، اور چاہیں تو صرف سورۃ الفاتحہ تک ہی رہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کو دین کی وسعت سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے زیادہ پڑھنے کا مطلب ہے زیادہ نیکیاں کمانا۔ جب قرآن کی قرات کریں گے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال نماز تو دونوں طرح ہو جائے گی، لیکن زیادہ پڑھنا افضل ہے۔ باقی رکعت پہلی 3 رکعات کی طرح ہی ادا کرنا۔ پھر جب 2 رکعتوں میں بیٹھ کر اٹھتے تو بھی اللہ اکبر کہتے، الغرض ہر رکعت میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے۔ جب 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھ کے ہم تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، ساتھ ساتھ اور بعد میں رفع الیدین کرنا ہے۔ یعنی جب آپ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہوتے اللہ اکبر پڑھ لیں، اور کھڑے ہو کر آپ ہاتھ اٹھا سکتے، بعد میں بھی کر سکتے۔ جی ہاں، جو تکبیر تحریمہ تھی نا اس میں بھی یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح جب گھٹنوں سے اٹھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک، تو ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو تشہد کے بعد آپ نے بولا دعا کر سکتے ہیں، تو اگر جیسے کبھی ایسے ہو جاتا ہے ہم بھول بھی جاتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، تو بعد میں پھر سجدہ سہو کرنا ہے یا ہو جائے گا کنسیڈر؟ یہ دوسری رکعت کے بعد تو کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، دعا پڑھے یا نہ پڑھے۔ آپ نے تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لیا، دعا پڑھ لی تو ہاں جی، تو پھر کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے، اور اگر نہیں پڑھا صرف التحیات ہی پڑھا ہے تو اس میں بھی ٹھیک ہے، پھر بھی کھڑے ہو جائیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اتحیات کے بعد جو آپ نے شہادت کی انگلی کو کہا تھا، پورے اتحیات اور درود شریف میں بھی انگلی کو ویسے ہی کرنا ہے؟ دیکھیے ایسے رکھنی ہے نا انگلی، ٹھیک ہے نا، جی یعنی سامنے ایسے ہی رکھنی ہے، سامنے قبلہ ہو جاتا ہے اتنا اونچا اس کو رکھیں تو ایسے نارمل۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم یا رب، السلام علیکم، یعنی جب کوئی نیا سینٹینس شروع کرے تو اس کو ہلا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے آپ کی توجہ جو ہے نا، وہ اگر آپ ان 2 کو ساتھ ساتھ میچ کریں نا جی تو آپ ادھر ادھر نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کو یہ ہوگا کہ میں نے کہاں انگلی اٹھانی۔ جی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہلکی ہلکی حرکت دینی ہے ہر جملہ شروع ہونے پہ۔ درود شریف میں بھی انگلی کو درود شریف میں بھی ایسے ہی رکھیں گے، ایسے ہی کریں گے، دعا میں بھی ایسے ہی کریں گے۔ اچھا شکریہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم استاذہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ میں آپ کو بھی یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے بھی دین کی وسعت کا ذکر کیا نا، تو اکثر میں ایسا کرتی تھی جب میں دوسری رکعت پڑھتی تھی تو میں الحمد شریف کے بعد دوسری سورت پڑھنا بھول جاتی تھی، پھر میں غور کرتی تھی، پھر میں تیسری رکعت پڑھ کے وہ دوسری سورت پڑھتی تھی۔ لیکن سبحان اللہ، اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہماری نماز تو ہو جاتی ہے اگر ہم دوسری سورت نہ پڑھیں تو۔ سبحان اللہ۔ نمبر 12، آخری تشہد۔ اس تشہد میں بیٹھنے کے طریقے۔ نمبر 1، دایاں پاؤں کھڑا کرنا اور بایاں پاؤں بچھا کر سرین زمین پر رکھنا، یعنی اپنے چوتڑ جو ہیں وہ زمین پر رکھنا، پیٹھ کے ساتھ بیٹھنا۔ کیسے؟ دایاں پاؤں کھڑا کرنا، بایاں پاؤں بچھا دینا، یعنی اس کو لٹا دینا، اور اس کے اوپر نہیں بیٹھنا بلکہ زمین پہ بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اس کو تورک بولتے ہیں۔ دونوں اتحیات میں فرق کیوں رکھا گیا؟ تاکہ جیسے کوئی باہر سے آیا تو اس کو پتہ چلے کہ نماز ختم ہونے والی، یا کوئی لیٹ آ کے جوائن کر رہا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیا اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا،
یعنی گھٹنے کے پاس, اور اپنے دائیں ہاتھ کی کوہنی کو اپنی دائیں ران سے ذرا علیحدہ اور اونچا رکھا, ٹھیک ہے, ذرا سا اٹھا کے, یعنی بایاں جو ہے وہ تو ساتھ ہی لگا ہوا ہوگا, لیکن دایاں جو ہے جس کی انگلی ہل رہی ہے وہ ذرا سا اٹھا ہوا ہوگا. ذرا سا اگر اٹھا ہوا ہو نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انگلی کی پوزیشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. ڈیسک پہ رکھیے, نیچرلی ہو جائے گا, نیچرل ہو ہی جائے گا. جی, بایاں نہیں اٹھانا, بایاں تو گھٹنے کے پاس ہی رہے گا اوپر ران پر. جی, انگلیاں موڑے تو یہ 3 انگلیاں موڑے تو تبھی ہوتا ہے. جی, آپ دیکھیے کہ مختلف کلچر میں طرح طرح کی ایکسرسائزز اور میڈیٹیشن کے طریقے ہیں. کبھی کر لیں اور کبھی انگلیاں کھڑی کر لیں, کبھی یوں اسٹریچ کریں, کبھی. تو ہمیں نماز کے اندر کس طرح کے یہاں یہ 3 انگلیاں اس طرح رکھیں, اس طرح رکھیں, اٹھا کے رکھیں, ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے. اور اگر انسان صحیح وہ سب کچھ کرتا جائے تو معلوم نہیں کتنے ہی دنیا کے فائدے, ہیلتھ کے کتنے بینیفٹس اس کو ملے. کیونکہ عام ایکسرسائزز میں ہمارے جسم کے جو اندر کے اعضاء ہیں نا وہ سارے نہیں حرکت کرتے, لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں صرف ظاہر نہیں, ہمارے جو جیسے اسٹمک ہے, لیور ہے, یہ سارا بھی جیسے ہم سجدے میں الٹتے ہیں تو ان کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. کیونکہ الٹ کے پھر ہم کافی دیر تسبیحات کرتے ہیں تو اتنی دیر ان کی پوزیشن اور ہو جاتی ہے, سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے. تو بے شمار فائدے, اور ہم ان فائدوں کی خاطر تو نماز نہیں پڑھتے. نماز جو ہے وہ نجات کا راستہ ہے اور فلاح کی کنجی ہے نا, یعنی حی علی الفلاح ہے نا, فلاح ہی فلاح ہے اس میں. یہ جو جلسہ استراحت میں بیٹھنے کی جو پوزیشن ہوتی ہے پیروں کی نا, یہ فلیٹ فٹ کی پرابلم کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. کہ جب ایک پیر کو ہم نے اس طرح کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے اور ایک پیر کو موڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ, تو جن کو فلیٹ فٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے, کیونکہ یہاں پہ تو ہم بغیر سلیپرز کے بغیر شوز کے ہی چلتے رہتے ہیں, تو یہ پرابلم بہت کامن ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم اس طرح بیٹھنے کی اپنی عادت بنا لیتے ہیں نا تو وہ کرو واپس سے واپس آتا ہے. نمبر 12 آخری تشہد, اور وہ اپنے بائیں پہلو پر سرین کے بل بیٹھے اور اپنے مقد پر بیٹھے, ٹھیک ہے, یعنی زمین پہ بیٹھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں سے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے, یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے, جیسا کہ آپ نماز شروع کرتے وقت کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ کرتے تھے یہاں تک کہ جب وہ رکعت آتی جس میں نماز ختم ہو جاتی ہے, یعنی آخری رکعت, آپ اپنے پاؤں کو آگے کر دیتے اور سرین کے بل اپنے پہلو پر بیٹھتے, پھر سلام پھیر لیتے. اب اس میں یہ ہے کہ جب نیچے بیٹھنا ہوتا ہے نا تو پاؤں خود بخود ذرا سا آگے کو نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی جب پاؤں پر بیٹھتے ہیں تو پاؤں سے امٹا ہوا ہوتا ہے, لیکن جب نیچے بیٹھتے ہیں تو پاؤں تھوڑا سا آگے کو, رائٹ لیگ کے اندر تھوڑا سا پنجہ سا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی حرج نہیں. نمبر 2 بایاں پاؤں, امیجن کیجئے ساتھ ساتھ, دائیں ران اور پنڈلی کے درمیان کرنا. بایاں پاؤں دائیں ران اور پنڈلی کے درمیان کرنا. عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں اپنی ران اور اپنی پنڈلی کے درمیان کر لیتے, یہ جو ابھی میں نے پوزیشن بتائی, اور اپنا دایاں پاؤں بچھا لیتے. دایاں پاؤں کھڑا نہیں کرتے تھے بلکہ پیچھے کر لیتے, اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھ لیتے تھے اور اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اس طرح بیٹھتے ہیں نا تو آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں گھٹنے تک نہیں پوری طرح جاتا, اور ویسے بھی آپ نے اس کا 53 بنانا ہوتا ہے تو وہ آپ گھٹنے کے اوپر نہیں رکھیں گے, اس میں تو انگلی کہاں چلی جائے گی, زمین کی طرف چلی جائے گی. تو آپ اس کو اوپر رکھیں گے, بائیں ہاتھ سے بایاں گھٹنا تھامیں گے, لیکن رائٹ ہینڈ جو ہے اس کی پوزیشن کیا ہوگی, ران ہوگی, ران کے اوپر رکھیں گے, ٹانگ پہ رکھیں گے. ہپ پہ جب پریشر آئے گا نا تو یہ پوزیشن خود ہی بن جائے گی, تو اس وقت آپ کو یہ سبق یاد آ جائے گا, اوہ ہو اچھا ایسے کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں اپنی ران اور پنڈلی کے درمیان کر لیتے, دایاں پاؤں بچھا لیتے,
اب پہلے تو کھڑا کرتے نا، اب یہاں دایاں بچھا ہوا پیچھے کو ہے، اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر، ٹھیک ہے، اور اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے اور اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے. تیسرے پوزیشن، دونوں پاؤں ایک جانب نکالنا. یہ یاد رکھیے کہ گھٹنا زمین پر ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی یوں کر کے دونوں پاؤں ایک طرف آ جائیں گے بس، اس میں اسٹینڈنگ نہیں ہے نا، ہاتھ اسی طرح ہی ہیں. غور سے حدیث سنیے. اب محمد بن عمر عامری سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں تھا، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر شروع ہو گیا. ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا اور مذکورہ حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا، اور اس میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور اپنی انگلیوں کو کھول لیتے اور اپنی کمر کو دوہرا کرتے، یعنی بینڈ کرتے. سر نہ تو اٹھایا ہوتا تھا اور نہ اپنے رخسار کو ادھر ادھر موڑا ہوتا تھا، بلکہ سیدھا قبلہ رخ ہوتا. مزید کہا جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھتے اور دائیں کو کھڑا کر لیتے، اور جب چوتھی رکعت میں بیٹھتے تو اپنی بائیں ران کو زمین پر ٹکا دیتے اور دونوں پاؤں ایک جانب نکال لیتے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بڑی سہولت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا جسم بھاری ہو، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاؤں کی انگلیاں سیدھی برابر نہیں ہوتی، یوں نہیں ہوتی بلکہ یوں ہوتی ہیں. اب جب وہ زمین پہ ٹکاتے ہیں اس طرح کرتے ہیں تو انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی تو لگتی، باقی سب انگلیاں اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس میں 2 انگلیوں کے اوپر پورا بوجھ آ رہا ہو تو بڑی مشکل بھی ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو دونوں پاؤں ایک طرف نکل جائے تو آسانی ہو جاتی ہے. تشہد میں دعا کی اہمیت، یہ بڑا اہم مقام ہے دعا کرنے کا، جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی قبولیت کا وقت ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں. فرض نمازوں کے آخر میں سلام سے پہلے مانگی جانے والی دعا. دبر الصلاۃ، عربی عبارت دیکھیے، قال جوف اللیل الآخری، یہ ہے اوپر، ودبر الصلاۃ المکتوبات. اور ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ دبر الصلاۃ سے مراد سلام پھیرنے سے پہلے. یہ معنی کیوں لیا گیا ہے؟ دبر کا لفظ 2 چیزوں پہ بولا جاتا ہے. نمبر 1 کسی چیز کے آخری حصے پر، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں نا، اور نمبر 2 جو آخر سے پہلے ہو اس پر بولا جاتا ہے. اور دبر کا لفظ نماز کے متعلق وارد ہوا ہے، اس سے مراد نماز کا بعد والا حصہ ہے، نماز ہی کا بعد والا حصہ. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی نماز کا بالکل آخری حصہ سلام سے پہلے. اور یہ لفظ مطلق آیا ہے. یہ بھی ایک رائے ہے کہ یہ لفظ جو ہے دبر الصلاۃ یہ اوپن ہے، بس اس میں نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کا حصہ اور بعد کا حصہ بھی داخل ہے. یعنی اگر کسی نے پہلے نہیں دعا پڑھی یا کم اس کو یاد ہے تو سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ مانگے گا تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. قال ابن القیم رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ احادیث کے الفاظ دبر الصلاۃ سے مراد سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ہو سکتے ہیں، سلام سے پہلے بھی اور سلام کے بعد بھی. ابن تیمیہ سلام سے پہلے ہونے کو ترجیح دیتے تھے، ابن قیم ہی کہتے ہیں. تو میں نے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا، استفسار کیا، اس کی وضاحت چاہی، تفسیر مانگی. استفسار کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر طلب کی. تو انہوں نے کہا کسی بھی چیز کی دبر اسی میں شامل ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی دبر اس میں شامل ہوتی ہے. جیسے دبر الحیوان، حیوان کی پیٹھ حیوان ہی میں شامل ہے. اہل علم اس بارے میں ایک اصول ذکر کرتے ہیں کہ اگر احادیث میں دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ آنے والے تسبیح، تحمید، تکبیر اور آیت الکرسی یا معوذات جیسے ذکر و اذکار ہوں تو اس وقت دبر الصلاۃ سے مراد نماز کے بعد کا وقت ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور آیت الکرسی وغیرہ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز کے اندر نہیں پڑھتے بلکہ باہر پڑھتے ہیں. اور اگر دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ آنے والی نصوص دعا پر مشتمل ہو تو پھر دبر الصلاۃ سے مراد نماز کا آخری حصہ یعنی سلام سے پہلے کا وقت ہوگا. یعنی باقی دعائیں سلام سے پہلے اور آیت الکرسی اور تسبیحات وغیرہ سلام کے بعد.
لیکن اگر کسی نص میں دعا سے متعلق واضح ہو جائے کہ وہ دعا سلام کے بعد ہی کرنی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلام کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہو، کہتے نا اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو یہ آپ نے خود اس کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ سلام پھیر کر ہی کہا جائے گا. تو یہ دعا ہونے کے باوجود بھی سلام کے بعد ہی پڑھی جائے گی، کیونکہ سنت اسی پر دلالت کرتی ہے، سنت سے یہی ثابت ہے. شیخ ابن باز سے سوال کیا گیا کہ جن احادیث میں دبر الصلاۃ کے بعد کثرت سے دعا اور ذکر اذکار کی ترغیب دی گئی ہے، ان میں دبر الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ نماز کا آخری حصہ یا سلام کے بعد کا وقت؟ تو انہوں نے جواب دیا، احادیث میں مذکورہ دبر الصلاۃ کا لفظ سلام سے پہلے اور نماز کے آخری حصے پر بھی بولا جاتا ہے اور سلام کے فوری بعد والے وقت پر بھی بولا جاتا ہے. تو یہ دونوں اوقات بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ اب انعام لینے کی باری آئی نا، ساری محنت تو آپ نے کر لی. اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں اور ان میں سے دعا کے ساتھ تعلق رکھنے والی احادیث میں دبر الصلاۃ سے اکثر طور پر نماز کا آخری حصہ مراد ہے، یعنی سلام سے پہلے کا وقت. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں غور و فکر کرنے والے کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ بیان کیا جانے والا اگر ذکر ہے تو وہ نماز کے بعد ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ دعا ہے تو سلام سے پہلے ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. تشہد میں پسند کی دعا پڑھنے کا اختیار ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم قعدہ کہتے ہیں تشہد کے لیے بیٹھنا، یہ کہا کرتے تھے السلام علی اللہ من عبادہ السلام علی فلان و فلان، اس کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو اور فلاں پر اور فلاں پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو اللہ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، یعنی لوگ اللہ کو سلام بھیجنے لگتے تھے اس وقت. تو آپ نے اس سے منع کیا کہ اللہ تعالیٰ تو خود السلام ہے، بلکہ یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی آخر تک. اس کے بعد دعا کا اختیار ہے، جو اسے پسند ہو وہ مانگے. یعنی درود شریف تو آبویسلی پڑھنا ہوگا، کیونکہ درود شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اپنے نفس پر کیے ظلم کو تسلیم کرتے ہوئے بخشش مانگنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایسی دعا سکھا دیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں. آپ نے فرمایا کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اگلے پچھلے ظاہر گناہوں کی معافی کا سوال. آپ آخر میں تشہد و سلام کے درمیان فرماتے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، آخر تک. 4 چیزوں کی پناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر مسیح الدجال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی سورت کی طرح اس دعا کو سکھانا، یہ جو 4 چیزوں کی پناہ ہے نا. پھر طاؤس رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو اس دعا کے نہ پڑھنے کی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھانا کہ دعا کیوں نہیں پڑھی تم نے نماز میں. امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں کہ مجھے طاؤس کی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی نماز میں کیا تم نے یہ دعا مانگی ہے؟ اس نے جواب میں کہا نہیں. تو طاؤس نے فرمایا کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھو، کیونکہ طاؤس نے اسے 3 یا 4 راویوں سے نقل کیا کہ اتنی تاکید ہے اس دعا کے پڑھنے کی. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. بالکل کیسی تربیت کی انہوں نے. ہماری نگاہ تو ہوتی کھایا کہ نہیں کھایا، پڑھا کہ نہیں پڑھا نماز میں، وہ نہیں. اسکول کا پڑھا یا نہیں پڑھا وہ ضرور دیکھتے ہیں، بعض تو وہ بھی نہیں دیکھتے. کسی کہنے والے نے آپ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں، قرضے سے. اس پر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. تو اس لیے قرضے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مقروض نہ کرنا. بخل، بزدلی اور دنیا کے فتنوں سے پناہ. سعد رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات سکھاتے جس طریقے سے معلم بچوں کو سکھاتا، اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ ہر نماز کے آخر میں پناہ طلب کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من البخل، آخر تک.
راوی کہتے ہیں میں نے یہ حدیث مصعب سے بیان کی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی. اللہ سے ملاقات اور اس کے چہرے کو دیکھنے کا سوال. عطا بن صاحب نے اپنے والد سے روایت کی, انہوں نے کہا عمار بن یاسر نے ہمیں نماز پڑھائی تو مختصر نماز پڑھائی. بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے ہلکی یا مختصر نماز پڑھی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کہ میں نے اس میں کئی وہ دعائیں پڑھ لی ہیں جن کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. جس وقت وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں میں سے ایک شخص ان کے پیچھے گئے, وہ ابئی تھے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی اور وہ دعا ان سے دریافت کی. پھر واپس آئے اور لوگوں کو اس دعا کے بارے میں بتایا, اور وہ دعا تھی اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق, آخر تک. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے گناہوں کی بخشش کا سوال. محجن بن الادرع روایت کرتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. ایک آدمی اپنی نماز پوری کر کے تشہد پڑھنے میں مشغول تھا. اس نے کہا اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اس کو بخش دیا گیا, اس کو بخش دیا گیا, اس کو بخش دیا گیا. پھر اسماء اللہ الحسنہ سے اللہ کو پکارنا. کس سے پکارنا؟ اسماء اللہ الحسنہ. جیسے قرآن مجید میں آتا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام, تم اسے ان ناموں سے پکارو. انس بن مالک سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی وہاں پر کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. جب اس نے رکوع, سجدہ اور تشہد کیا تو دعا مانگنے لگا. اس نے اپنی دعا میں کہا اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت, آخر تک. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن لفظوں میں دعا مانگی؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اس نے اللہ سے اس کے عظیم نام کی دعا کی کہ جب اس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے, اور جب اس کے ساتھ مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے. اب یہ آخری تشہد کی دعائیں ہیں, آپ سب مل کے پڑھیں گے.
العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. اور ہم کون سی پڑھتے ہیں؟ بس رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا. تو اس میں دعائیں تو بہت ہونی چاہیے اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے، لیکن ہم خود نہیں مانگتے، دوسروں سے کہتے رہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کیجیے، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے، نام لے کے کیجیے. اوروں کو تاکید کرتے ہیں اتنی محنت اپنے اوپر کر لیں. جی جناب، الحمدللہ آج ہم نے پورا ٹاپک پڑھا اس تشہد کے حوالے سے اور درود کے حوالے سے اور درود کے بعد دعاؤں کے حوالے سے. اور الحمدللہ جو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے کہ قیام نماز میں اور پھر اس کے بعد قیام سے لے کر سلام تک، تکبیر سے تسلیم تک ہم نے سارا کچھ پڑھ لیا. اب ہم آپ کو کچھ سلائیڈز انشاءاللہ دکھائیں گے جس میں کہ آپ شروع سے لے کے اینڈ تک جو آج کے لیسن میں جو ایکشنز تھے پہلے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ جو آج کے لیسن میں ہم نے ایکشنز دیکھے، اور جو جس طرح انگلی رکھنے کا طریقہ اور رفع ثواب اور تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ. اور اس کے بعد آخر میں ہم انشاءاللہ 2-3 منٹ کی آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے جس میں شروع سے لے کے اینڈ تک پوری نماز کا جو طریقہ انشاءاللہ وہ دکھایا جائے گا. یہ دیکھیں پہلا جلسہ ہے، یہ پہلی رکعت ہے، اس میں جلسہ ہے. بیٹھنے کا انداز دیکھیں، 2 سجدوں کے درمیان ہیلز پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور جسم کا ہر جوائنٹ جو ہے، ہر اس جو ہے وہ بالکل سیٹل ہے. ٹوز جو ہیں، پنجے جو ہیں پیروں کے، وہ قبلہ رخ ہیں. جی نیکسٹ، اگلی سلائیڈ دکھائیے. یہ اس میں آپ دیکھیں یہ پہلی رکعت ہی ہے اور جلسہ ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو بایاں پاؤں ہے، لیفٹ فٹ ہے، وہ کس طرح رکھا ہوا ہے، اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سیدھا پاؤں جو ہے وہ کس طرح کھڑا ہے اور پنجے جو ہیں وہ قبلہ رخ ہیں. جی نیکسٹ، ہاتھوں کی پوزیشن دیکھیے. یہ جلسہ ہے یعنی 2 سجدوں کے درمیان پہلی رکعت میں. اس میں آپ دیکھیں ہاتھ تھائیز پہ رکھے ہوئے ہیں، رانوں پہ رکھے ہوئے ہیں، نیز کے پاس، گھٹنوں کے پاس. اور یہ اگلی رکعت سے کھڑے ہونے سے پہلے کی پوزیشن ہے. جی آگے. اب یہ دیکھیے تشہد میں ہاتھ کیسے رکھے گئے ہیں. یہ دوسری رکعت ہے. اس میں لیفٹ ہینڈ دیکھیں تھائیز پر ہے، ران پر ہے اور نی کے بالکل پاس ہے، گھٹنے کے پاس ہے. اور جو سیدھا ہاتھ ہے اس میں آپ انگلی کی پوزیشن دیکھیں. جی دکھائیے، نیکسٹ دکھائیے. یہ دیکھیے اب دوسرے اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں انگلی کو جو ہے وہ موو کیا جا رہا ہے، لیکن نہ تو نیچے کی طرف موو کرنا ہے، نہ سرکل میں موو کرنا ہے، بلکہ ہلکا ہلکا اس پوزیشن میں اٹھا کر اسی جگہ ہلکا ہلکا موو کرنا ہے. الٹے ہاتھ کا پوزیشن دیکھیں. مجھے یہ سوال بار بار آ رہا تھا کہ دونوں ہاتھ برابر رکھے جائیں گے، کیسے رکھے جائیں گے. یہاں آپ کو بالکل واضح ہو رہا ہے. مسلسل آپ کے سوال آ رہے تھے جن کے ہم جواب بھی آپ کو دے رہے تھے. سلائیڈ سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. نیکسٹ دکھائیے.
جی یہ اب دوسرے رخ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انگلی کی ایک پوزیشن ہے فنگر پوزیشن 1 جس میں کہ آپ دیکھیں کہ جو رفع سبابہ کے لیے تشہد کی انگلی شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں اس کی پوزیشن کیا ہے اور انگوٹھے سے مڈل فنگر کو ٹچ کیا گیا ہے ہول سا بن رہا ہے بیچ میں. نیکسٹ اس میں آپ دیکھیے اس کے اندر کیا ہے کہ جو کرل کر لی گئی ہیں ساری فنگرز یعنی مٹھی سی بنا لی گئی ہے اور انگوٹھا جو ہے وہ مڈل فنگر کو ٹچ کر رہا ہے اور انگلی کی پوزیشن وہی ہے جو شہادت کی انگلی کی پوزیشن وہی ہے جو پہلے میں پوزیشن میں تھی. جی نیکسٹ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو الٹا ہاتھ ہے لیفٹ ہینڈ ہے اس کی پوزیشن کو دیکھیے وہ نی کیپ کے اوپر ہے گھٹنے کے اوپر ہے اس کی کیپ کو تک پہنچا ہوا ہے یہ ایک پوزیشن ہے. رائٹ ہینڈ کی پوزیشن ہم پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں. نیکسٹ دکھائیے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو الٹا ہاتھ ہے وہ لیفٹ نی کے پاس ہے گھٹنے کے پاس ہے ران کے تقریباً اوپر رکھا ہوا ہے اور گھٹنے کے پاس ہے تو دونوں ہاتھ سیدھے اور الٹے ہاتھ کو بالکل برابر برابر ایکوریٹ کرنا اگر ممکن نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. جی نیکسٹ دکھائیے. یہ کھڑا ہو رہے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے ہاتھوں کی ٹیک سے. اس میں آپ مٹھی بنا کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ہاتھ کھول کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں جس طرح سہولت سے کھڑے ہو سکیں. جی اگلی سلائیڈ دکھائیے. اب یہ سٹنگ پوزیشن ہے فائنل تشہد جو آخری تشہد ہے چوتھا اس میں بیٹھنے کی پوزیشن ہے. اس میں آپ دیکھیں دونوں پیر جو ہیں وہ سیدھی سائڈ پہ نکالے گئے ہیں. ابھی آپ کو دوسرے رخ سے بھی دکھائیں گے. الٹے پاؤں کی پوزیشن دیکھیے وہ نیچے ہے اور یہاں دیکھیں یہاں سے آپ کو زیادہ کلیئر ہو رہی ہے کہ دونوں پاؤں کی پوزیشن کیا ہے. بالکل دیکھیں کلیئر ہے کمر بالکل سیدھی ہے دونوں پاؤں کس طرح رکھے گئے ہیں. شہادت کی جو انگلی ہے اس کو دیکھیے اور ہاتھ کی پوزیشن دونوں دیکھیے. جی یہ ایک دوسری پوزیشن ہے دوسرا طریقہ ہے بیٹھنے کا فائنل تشہد میں رکوع چوتھی رکعت ہے یہ. اس میں سیدھے پاؤں کی کو جو ہے وہ کھڑا ہے اور الٹا پاؤں بچھا ہوا ہے. جی یہ کچھ آپ کو سلائیڈز دکھائی گئی انشاءاللہ اب ہم آپ کو اس کی پوری ویڈیو دکھاتے ہیں 2 منٹ کی ویڈیو ہے آپ ذرا دیکھیے. اس میں ابتدا سے آخر تک پوری آپ دیکھتے جائیں. اور جو چیز آپ کی مس ہو جائے سمجھ نہ آئے یہ الہدا کراچی کی فیس بک پہ سب کچھ اپلوڈڈ ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسروں کو بھی دعوت دیجیے الہدا کراچی کا فیس بک کا جو لنک ہے وہ اور لوگوں کو بھیجیے ان کو بتائیے کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا آپ نے کیا سیکھا. الحمدللہ آپ کے مسلسل ہمیں کمنٹ آتے رہتے ہیں کہ آپ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے چیزیں دیکھنے اور کرنے سے تو اس سے دیکھیں جو فائدہ آپ کو ہو رہا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے تصویریں بھیجنے کے آپ لنک بھیجیے فیس بک کا. اس سے یہ ہوگا کہ جب وہ وہاں جائیں گے کوئی بھی آپ جس کی آپ چاہتے ہیں نماز بہتر ہو جب وہ وہاں تک پہنچے گا تو وہ انشاءاللہ پھر لیکچرز بھی دیکھے گا اور سنے گا. جی یہ پہلی رکعت ہے. کھڑے ہونے کی پوزیشن دیکھیے ہاتھ اٹھانے کی پوزیشن دیکھیے. یہ قیام ہے ہاتھ کیسے رکھے گئے ہیں قیام میں جو کچھ ہم پڑھتے آئے ہیں مسلسل دیکھیں موومنٹ سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. جی ہاتھ اٹھائے گئے رفع الیدین کے لیے. رکوع کی پوزیشن دیکھیے ہاتھ رکھنے کا دیکھیں نی پر کس طرح رکھے جا رہے ہیں. اب کھڑے ہوئے ہیں دوبارہ رکوع کے بعد سجدے کی پوزیشن ہے. آج سوال آ رہا تھا بہت سے نئے ساتھی جوائن ہوئے ہیں پوچھ رہے تھے سجدہ کیسے کرنا ہے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہاں سے دیکھ کر انشاءاللہ. یہ سب سلائیڈز ہم پیچھے بھی دکھا چکے ہیں ایکسپلین بھی پیچھے کر چکے ہیں اب ان کو فائنل آپ کو ایک ویڈیو فارم میں دکھا رہے ہیں. پیر کس طرح رکھے گئے ہیں آپ دیکھیے. یہ پہلا رکعہ ہے پہلی رکعت ہے اس کا جلسہ ہے
ہاتھوں کی پوزیشن کیسے رکھی گئی ہے. اس طرح قیام، رکوع اور سب اس طرح کیا جائے گا. اور اب یہ دوسری رکعت میں بیٹھا گیا ہے. انگلی کی پوزیشن دیکھیں شہادت کی. مختلف طریقوں سے تشہد میں انگلی بینڈ ہوگی، یعنی رکھی جائے گی. یہ دیکھیں، یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کیسے بینڈ ہوگی. تھوڑی سی سلائیڈ ہے، کرل تھوڑی سی ہے. یہ نی کیپ پر ہاتھ ہے، لیفٹ ہینڈ کھڑا ہوا جا رہا ہے. تیسری اور چوتھی رکعت کمپلیٹ کی گئی ہے. تمام اسی طرح پیچھے جیسے دیکھتے ہیں مکمل کیا جائے گا. یہ فائنل تشہد میں بیٹھا گیا ہے. تسلیم یعنی سلام پھیرا جائے گا، اور اس سے پہلے بیٹھنے کے یہ دو طریقے ہیں. اور اس کے بعد سلام پھیر لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. مصنون طریقے سے ہم نماز پڑھیں، اس کی توفیق ہمیں نصیب ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نمازوں سے راضی ہو جائے. جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ ریکارڈنگز کو دوبارہ سنیں. سب کچھ الہدا کراچی کی فیس بک پر اپلوڈڈ ہے. انشاءاللہ خود بھی پڑھیے، خود بھی سیکھیے، خود اور دوسروں کو بھی سکھائیے اور پڑھائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.